کیونکہ موت میں نا ساری کی ساری ایتھیسزم کی فلسفی جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ایتھیسٹ کے سب سے ویک آرگومنٹ موت اور بعد از موت کے بارے. زندگی میں پرپز ڈھونڈتے رہتے ہیں اور جب کہتے ہیں زندگی کا کیا پرپز ہے, کہتے ہیں اس کا کوئی پرپز. ان کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں ایسے ہی بلا وجہ بن گیا اور میں بلا وجہ ہی بس اس دنیا سے چلا. سروائیول ہے اور اس دنیا سے کچھ مفاد اٹھانا, فائدہ اٹھانا, اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. زندگی ایسے ہی چل آئی ہے, آئی اور گئی. اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری لوگ جو ہیں, اسپیشلی ویسٹرن جو سائڈ ہے اس دنیا کی, اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں دو طرح کے ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں دنیا میں. ایک وہ جن کو ہم پیدائشی ایتھیسٹ کہتے ہیں, یعنی جیسے چائنا کے لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو شعوری طور پہ ایتھیسزم کو اپناتے ہیں, جو ویسٹ میں پائے جاتے ہیں. اچھا سر, ایک کوشچن ہے کہ آج کل نا یوتھ میں ایک چیز بہت ٹرینڈنگ ہے, وہ یہ ہے کہ یوتھ جو ہماری ہے نا ایتھیزم کی طرف بہت جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جس کو اللہ نے خود پیدا کیا اور پھر مادری شکل میں اسے پلایا کھلایا, پھر وہ ماں کے پیٹ سے نکلا, اسے ماں باپ دیے, بہن بھائی دیے, سب کچھ دیا, تو آخر وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی وہ میچورٹی ایج میں جاتا ہے تو اسی خدا سے باغی ہو جاتا ہے اور اس خدا کے ڈینائل پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری جو وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے, میری جو ریزننگ ہے, لاجکس ہے, وہ خدا جو ہے وہ میرا جو پالنے والا ہے, مجھے جس نے پیدا کیا ہے, وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتا, تو میں اس خدا سے جو ہے نا ڈینائی کرتا ہوں اور کوئی خدا نہیں ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آج کل جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سائنس میں ترقی کر رہے ہیں, تو ایسے ایسے ہم خدا سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اور خدا کے ڈینائل پہ ہم کہتے ہیں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ کائنات جو ہے وہ سڈنلی کیسی کریٹ ہوگی اور انسان جو ہے وہ جیسے عدم سے آیا ہے ویسے ہی عدم میں چلا جائے گا, اس کا کوئی خالق نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی بدر, آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں ایسے ہی بلا وجہ بن گیا اور میں بلا وجہ ہی بس اس دنیا سے چلا جاؤں گا, میرا کام صرف سروائیول ہے اور اس دنیا سے کچھ مفاد اٹھانا, فائدہ اٹھانا, اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. زندگی ایسے ہی چل آئی اور گئی. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری لوگ جو ہیں, اسپیشلی ویسٹرن جو سائڈ ہے اس دنیا کی, اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں دو طرح کے ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں دنیا میں. ایک وہ جن کو ہم پیدائشی ایتھیسٹ کہتے ہیں, یعنی جیسے چائنا کے لوگ ہیں, یعنی وہ جب پیدا ہوئے تو تبھی وہ خدا کا کوئی شعور نہیں رکھتے تھے. اور دوسرے وہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں جو شعوری طور پہ ایتھیسزم کو اپناتے ہیں, جو ویسٹ میں پائے جاتے ہیں, جس میں لوگوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کو شعوری طور پہ نہیں مانتے, ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ اس نظام کا مالک خدا ہے. تو یہ دو طرح کے ایتھیسٹ پائے جاتے ہیں دنیا میں. ایک جنہیں ہم پیدائشی ایتھیسٹ کہتے ہیں اور دوسرے وہ جو شعوری طور پہ اس کو ایک وے آف لائف یا وے آف تھنکنگ کے طور پہ اپناتے ہیں. تو پہلی تو یہ دو باتیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اگر ہم ریلیجنس کو بھی پڑھیں نا, تو انسان سے اپنا ایک تعلق رکھا ہوا ہے. اسلام میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے. تو نائب کون ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو اگر کیپٹن جو ہے وہ ڈریسنگ روم میں چلا جائے تو ایک وائس کیپٹن ہوتا ہے جو تقریباً وہی اختیارات یوز کر رہا ہوتا ہے دنیا میں جو کیپٹن کے اس میں گراؤنڈ میں جو کیپٹن کے ہوتے ہیں. وہ فیلڈنگ بھی سیٹ کرواتا ہے, بیٹنگ آرڈر بھی اپنی طرح سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور وہ اس کو اس طرح سے چلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں. اب وہ جو خلیفہ ہے وہ خدا جتنی وسعت طاقت تو نہیں رکھتا, لیکن ایک خاص درجے میں وہ صلاحیتیں ضرور رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں, جن سے بے پناہ عجب نتیجے نکلتے ہیں. بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں, تخلیق. زبردست قسم کی انوینشنز ہو رہی ہیں, تخلیق. فون سے ادھر ادھر خبر جا رہی ہے. جب اب وہ اللہ الخبیر ہے تو خبر پہنچانا انسان کو بھی آ گیا. اللہ خالق ہے تو انسان کو بھی بلڈنگز بنانا آ گیا, گاڑیاں بنانا آ گیا ہے, روڈز بنانا آ گیا ہے, اتنی اونچائی پہ بریجز بنانا آ گیا ہے. تو اپنی تخلیق کے شاہکار انسان دکھانا شروع کر دیے انسان نے. تو اسی طرح سے یہ جو انسان کی سننے کی صلاحیت ہے, ہمیں موت کے وقت یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو باڈی تھی اس میں سننے کی صلاحیت اپنی نہیں تھی. جیسے ہی موت آئی تو سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی. جیسے ہی موت آئی تو دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. جیسے ہی موت آئی سوچنے اور سمجھنے کی کوگنیٹیو ایبلٹی ختم ہو گئی. تو ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں سماعت کی قوت السمیع بن کے کہیں اور ہے جو بطور امانت انسان استعمال کر رہا ہے. بصارت کی قوت البصیر کی صورت کہیں اور ہے جو انسان بطور امانت استعمال کر رہا ہے. سوچنے سمجھنے کی جاننے کی صلاحیت العلیم کی اور الخبیر کی کہیں اور ہے, انسان اس کو بطور امانت استعمال کر رہا ہے.
تو جب انسان کے پاس یہ امانت موجود ہے جو طاقت کی صورت ہے، صلاحیت کی صورت، گاڈ گیون ہے، تو جب وہ اس کو استعمال کر کے برج بناتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، روڈز بچھاتا ہے نا، تو اس کو ایک اور صلاحیت بھی ایکسائٹ کرتی ہے، وہ ہے المتکبر کی صفت. تو اس میں وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں، اور کون ہے جو میری طرح تخلیق کر سکے؟ نہ بلی تخلیق کر سکتی ہے، نہ ڈاگ فیملی کریٹ اس طرح کی تخلیق کر سکتی ہے، نہ کیٹ فیملی، نہ ڈائناسورس کر سکتے ہیں، نہ ہاتھی کر سکتے ہیں. تو کوئی اور مخلوق قریب نہیں آتے. پودے خاموش کھڑے صاحب انسان کو، حضرت انسان کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی تخلیق نہیں کر سکتے. تو اس پوری کائنات میں انسان کو یہ پھر احساس ہوتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، میں خود تخلیق کرتا ہوں، میں چیزیں بناتا ہوں، نظام چلاتا ہوں. کون ہے جو میری برابری کر سکتا ہے؟ اب یہ جو جملہ ہے نا، کون ہے میری برابری کر سکتا ہے، یہ ادیان عالم میں نا اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا کہ کون ہے لمن المالک الیوم، بتاؤ کون ہے آج کے دن کا حاکم. یہ جملہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یہ جملہ گاڈ کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو انسان جب اتنی وہ اللہ کی صلاحیتیں دی ہوئی، چاہے وہ ایک خاص پیٹرن میں محدود ہی صحیح، لیکن بہت سارے انسان جب مل کے وہ صلاحیت استعمال کر کے پش کرتے ہیں تو نتیجے بڑے ہی غیر معمولی نکلتے ہیں. فیکس مشین آئی، ایک طرف سے پیج ڈالا، دوسری طرف سے وہی میسیج نکل آیا. ٹیلی فون آیا، وہ دور سے آواز آئی اور دور تک پہنچ گئی. تو انسان نے کہا وہ کام سارے میں نے تو خود کر لیے ہیں جو اللہ کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے کر رہا تھا. تو اللہ کی ایک صفت المتکبر ہے، پھر انسان میں بھی وہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے میں ہی میں ہوں، سب مجھ سے ہی چلتا ہے. تو انسان اس عالم میں پھر کیا کرے گا؟ جب اس کو میں سمجھ آ جائے گی تو تم کا انکار کر دے. جب وہ خود مالک اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دے گا تو وہ دوسروں کا انکار. اور صرف آج کے دور میں نہیں ہوا، آج کے دور میں تو میں نے آپ کو بتایا اتنی ساری پروگریس ہو گئی ہے. تو ایتھیسزم شعوری طور پہ پھیلنا، متکبر ہونا انسان کا چلو سمجھ آ رہا ہے. فرعون کے زمانے میں کیا تھا؟ اس نے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے اعلیٰ رب ہوں. کیونکہ جس کے پاس بھی ریسورس آتا ہے اور وہ ریسورس کو اپنی طاقت استعمال کر کے کوئی تخلیقی رنگ پیدا کرتا ہے. تخلیقی رنگ پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. اس کی یہ مان جانا کہ یہ جو میں نے رنگ پیدا کی، یہ اس کی دی ہوئی صلاحیت ہے، یہ دین ہے. اور یہ مان جانا یہ میری اپنی صلاحیت ہے، یہ ایتھیسزم ہے. جب اعتبار میں پر ہو جاتا ہے اور صلاحیت کو بندہ اپنا کلیم کر کے ڈکلیئر کر دیتا ہے میری اپنی صلاحیت ہے، یہ ایتھیسزم ہے. اور جب کہتا ہے یہ صلاحیتیں میری نہیں ہیں، دی ہوئی ہیں، عطا کی ہوئی ہیں، امانت ہیں، تو یہ ریلیجن ہے. تو فرق بس اس میں یہی ہے کہ یہ جو انسان نتیجے پیدا کر رہا ہے اپنی کوشش سے، اس کو وہ واپس کہیں لوٹانا چاہتا ہے یا کلیم کرنا چاہتا ہے. لیکن انسان کے ساتھ نا جو سب سے بڑا برزخ ہے اس میں، جو سب سے بڑا فرقان ہے، جہاں پہ یہ بات کھلتی ہے کہ انسان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ایتھیسزم کا شعور نہیں اپنانا چاہیے تھا، وہ ہے موت. کیونکہ موت میں نا ساری کی ساری ایتھیسزم کی فلسفی جو ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایتھیسٹ کے سب سے ویک آرگیومنٹ موت اور بعد از موت کے بارے میں. وہاں پہ جا کے نا آپ کو ان کی باتیں بڑی عجب معلوم ہوتی ہیں. کہتے ہیں ہاں دنیا ایسے ہی ہے. ویسے ایتھیسٹ ہمیشہ ہر چیز کا پرپز اورینٹڈ گفتگو کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا پرپز کیا؟ کہتے ہیں انسان کا پرپز یہی ہے روٹی کھائے، اپنے لیے آسانی ڈھونڈے، اپنے لیے فیسلٹیز والی چیزیں بنائے تاکہ زندگی تھوڑی آسان ہو جائے. باقی زندگی کا اور کوئی پرپز نہیں ہے. یعنی زندگی میں پرپز ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جب کہتے ہیں زندگی کا کیا پرپز ہے، کہتے ہیں اس کا کوئی پرپز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے پاس کوئی اور آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. تو جو موت ہے اس وقت پتہ لگتا ہے کہ انسان نے جن صلاحیتوں پہ ناز کیا تھا وہ سب صلاحیتیں خاموش ہو کے ایک جنازے کی صورت پڑی ہوتی، ایک فیونرل کی صورت پڑی ہوتی ہیں. نہ آنکھ چل رہی ہوتی ہے، نہ کان، نہ زبان چل رہی ہوتی ہے، نہ ذہن، نہ بات چل رہی ہوتی ہے، اور نہ ہی کوئی تخلیق ہو رہی ہوتی. تو موت وہ چیز ہے جہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ صلاحیتیں اس باڈی کی جو جنازہ یا فیونرل بن کے پڑی ہے اس کی اپنی نہیں تھیں، یہ صلاحیتیں کہیں اور سے آپریٹ ہو رہی تھیں. تو آپ کے سوال کا نا جو سب سے شارٹیسٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں اتنی بڑائی رکھتی ہیں کہ ان سے نکلتے ہوئے نتیجے اتنے بڑے ہیں کہ بہت خوف ہے کہ انسان میں اس کی اللہ کی ایک اور صفت بھی جھلکنے لگے، اور وہ ہے المتکبر کی صفت. اور المتکبر کی صفت جو ہے نا یہ ایک ایسی صفت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل منع کیا ہوا ہے کہ یہ میری چادر ہے، اس کو کوئی بندہ کلیم نہ کرے. تو انسان جب کلیم کر لیتے ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، یعنی رب کا انکار کر دیتا ہے. فرعون نے بھی کیا، شداد نے بھی کیا، حامان نے بھی کیا، آج رچرڈ ڈاکن بھی کرتے ہیں، کرسٹوفر ہچنس بھی کرتے ہیں. ویسے لوگ آتے ہیں، ذہین لوگ ہوتے ہیں. شعوری طور پہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ ذہانت ہی انہیں چکما دے جاتی ہے. وہ ذہانت ان کو یہ شعور دے دیتی ہے کہ تم ہی تم،
جبکہ تم کی بات نہیں ہے. یہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ ہمارے اندر یہ کیوں چل رہی ہیں. نباتات میں یہ کیوں نہیں ہے, حیوانات میں یہ کیوں نہیں ہے, انسان میں یہ کیوں ہے, انسان نباتات سے اور حیوانات سے ممتاز کیوں ہے. یہ امتیاز انسان کا اپنا ہے یا کہیں اور سے ملا ہے. جب اس کو یہ بات تھوڑی سی بھی سمجھ آتی ہے نا, تو اس کا ریلیجن کا سفر شروع ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی ریلیجن کا سفر شروع ہو جاتا ہے. پھر بعد میں آگے بات ہے ریلیجن کون سا ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن وہ کسی نہ کسی ریلیجس دائرے میں رہتا ہے, ایتھیسزم میں نہیں جاتا. میرا خیال ہے سوال کا جواب ہو گیا.